إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آواز تھوڑی دھیمی کر دیجیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کی بے پایا حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، معزز حاضرین جمعہ، گرمی کی شدت
ہم سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور موسم کی سختی کی شکایت ہر زبان پر ہے۔ برسات کا یہ موسم ہے، بارش میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے فصلوں کی بوائی متاثر ہو رہی ہے۔ لوگ طرح طرح کی پریشانیوں اور دشواریوں کا شکار ہو رہے ہیں، بیماریاں بھی سر اٹھا رہی ہیں، طرح طرح سے آزمائشوں سے لوگ دوچار ہیں، مہنگائی روز افزوں ہے۔ ان تمام طرح کی پریشانیوں کے باوجود بھی انسان کس قدر غافل ہے، اور یہ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ انسان کا دھیان اس ہستی کی طرف نہیں جا رہا ہے جو ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، اور لوگ اس ذات پاک کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں جو ساری مشکلات کو حل کرنے والے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی حکومت اور بادشاہت ہے، جس کے لفظ کن سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے وہ ہو جائے۔ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ گلہ کرنے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے، اور بہت زیادہ وہ بے چینی کا اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے یا یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں سے وہ کیوں دوچار ہو رہا ہے، طرح طرح کی مشکلات سے وہ کیوں دوچار ہو رہا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو آفتیں آ رہی ہیں آسمانی اور زمینی، ان سب کا بہت بڑا سبب انسانوں کی بداعمالیاں ہیں، ان کی اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی ہے، اللہ کے احکام سے بغاوت ہے، اس کے احکام اور اس کے فرامین سے دوری اور ان پر عمل نہ کرنا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی اور تری ہر جگہ فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا، رونما ہو گیا۔ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے لوگوں کی بداعمالیوں کے نتیجے میں، خشکی اور تری ہر جگہ بگاڑ اور فساد آ گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور یہ فساد اور بگاڑ ہم اچھی طرح سے اپنے کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے، نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے، نہ لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ انسان ایک عجیب طرح کے خوف میں مبتلا ہے، ایک دہشت کا عالم طاری ہے، کب کون سی افتاد آن پڑے، کون سی مصیبت ٹوٹ جائے، اور کیا تکلیف دہ واقعہ رونما ہو جائے۔ ہر شخص عجیب طرح کے خوف کا شکار ہے، بدامنی کا شکار ہے، اور اندرونی طور پر قلبی اضطراب اور پریشانی کا شکار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نتیجہ یہ کس چیز کا ہے؟ فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا، رونما ہو گیا، خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بداعمالیوں کے نتیجے میں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کے بعض بداعمالیوں کا ان کا تھوڑا سا مزہ چکھا دے۔ پوری سزا اللہ رب العالمین ہماری بداعمالیوں کی نہیں دے رہے ہیں، تھوڑا سا صرف مزہ چکھا رہے ہیں، ایک ہلکا سا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اور اس کی پکڑ اور اس کی گرفت کیسی ہو سکتی۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض بداعمالیوں کا نتیجہ
ان کو مل جائے، کچھ ان کو سزا مل جائے، احساس ہو جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ لوگ اپنے ان بدعمالیوں سے رجوع کر لیں، ان سے باز آ جائیں، رک جائیں، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف پلٹ جائیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں ہر جگہ بگاڑ اور فساد رونما ہو جاتا ہے۔ انسان امن و امان سے نہیں رہ رہا ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو خطرے میں ہے، اسے ہر طرح سے دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہماری بدعمالیوں پر ہمیں سزا نہیں دے رہا اور ہماری فوری گرفت نہیں کر رہا۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہر الارض من دابہ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے بدعمالیوں کی ان کو فوری سزا دینے لگے، اسی دنیا میں ان کی گرفت اللہ رب العالمین ان کے بدعمالیوں پر کرنے لگے، اس روئے زمین پر کوئی جاندار بچے گا ہی نہیں، کوئی بچے گا ہی نہیں، ہر ایک اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، الا ماشاء اللہ، مگر وہ اللہ کے بندے جو اللہ رب العالمین کے احکام کو پورا کرتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، درجنوں جگہ پر اس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور اس کو یعنی بطور تنبیہ ذکر کیا ہے تاکہ ہم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں، اپنی سرکشی سے رک جائیں، اللہ رب العالمین کے احکام پر ہم عمل پیرا ہوں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گناہوں، بدعمالیوں اور اللہ کی نافرمانی کی سزا انسان کو صرف آخرت میں نہیں ملے گی، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، اس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی، گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور اسے اس کے بارے میں اندازہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ خمس اذا ابتلیتم بہن وعوذکم اللہ ان کہ 5 چیزیں جب رونما ہوں گی تو لوگ 5 طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اور ان کو کیا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تم ان حالات کو پالو، یعنی بدعمالیوں کے نتیجے میں گرفت اور سزا یہ دنیا میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان حالات کو پالو یا ان بدکاریوں کے ظاہر ہوتے ہوئے تم لوگ موجود رہو۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط الا اخذوا بالطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا اگر ہونے لگے گی، جس وقت اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے احکام کی کھلم کھلا نافرمانی ہونے لگے گی تو لوگ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، پلیگ کی بیماری میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے، ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پائی جائیں گی جو پچھلے لوگوں میں کبھی نہیں پائی گئی تھی۔ پچھلے لوگوں میں وہ بیماریاں کبھی لوگوں نے سنی نہیں تھی کہ یہ بھی بیماری کبھی پائی جاتی تھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب گناہ کھلم کھلا ہونے لگے۔ آئی دیکھ لیجئے انسان کتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے، کتنا جری ہو گیا ہے، کھلم کھلا گناہ کے کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، اسے نہ اللہ سے حیا آتی ہے نہ اسے بندوں سے حیا اور شرم آتی۔ پہلے جو کام انتہائی برے سمجھے جاتے تھے، لوگ انہیں چھپ کر کیا کرتے تھے، آج وہی کام انسان کھلم کھلا کر رہا ہے اور بغیر کسی جھجک کے کر رہا ہے، بغیر کسی حیا اور شرم کے کر رہا ہے۔ حرام کاری اور بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، سرکاری سرپرستی ہو رہی ہے، ان کو لائسنس مل رہے ہیں۔ تو حرام کاری جب عام ہوگی، آپ نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری آئے گی اور ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو پچھلے لوگوں میں نہیں سنی گئی تھی۔ ایڈز کیا ہے؟ یہ ایڈز کی بیماری اسی حرام کاری کا نتیجہ ہے اور پچھلی امتوں میں یہ بیماری نہیں پائی جاتی تھی۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہیں اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے سوائے موت کے اور کوئی دوسری چیز اس کو چھٹکارا نہیں دیتی ہے۔
موت ہی ایسے شخص کا، اور وہ بھی اڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر مرنا ایسے لوگوں کا نصیب ہے۔ تو یہ جو ہے ایسی بیماری ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کتنی جو ہے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں کھلم کھلا۔ شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب خانے جو ہے قائم اور آباد ہیں۔ یہ شراب کتنی خراب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت، شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ 10 لوگ اللہ رب العالمین کے لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں، عاصرہا ومعتصرہا وبائعہا وکاتبہا، کہ جو شخص شراب کو کشید کرتا ہے، شراب نچوڑتا ہے، اس شخص کے اوپر لعنت ہے، اور جو شخص جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے اس کے اوپر لعنت ہے، جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے، جہاں جس کے پاس لے جائی جاتی ہے اس کے اوپر لعنت ہے، بیچنے والے پر لعنت ہے، استعمال کرنے والے پر لعنت ہے، تمام طرح کے لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو شراب جو ہے کا استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شراب پینے کو کیا کیا جاتا ہے؟ برا تصور کیا جاتا ہے، کھلم کھلا شراب پی رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے اتنا تو ہم لوگ جو ہے پی کر اور کھا کر اڑا ڈالتے ہیں۔ حرام کاری انسان کرتا ہے، اس پر شرم نہیں آتی، اسے حیا نہیں آتی ہے، فخر کرتا ہے کہ 1000 روپے اور 500 روپے اور اتنے روپے تو ہم روزانہ جو ہے پھونک دیتے ہیں اور اس میں اڑا دیتے ہیں، اس میں اڑا دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ انسان شرم کرے، حیا کرے، اس کے بجائے انسان جو ہے فخر محسوس کرتا ہے کھلم کھلا۔ سود خوری کتنی عام ہوتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، سودی لین دین، سودی کاروبار کتنا خطرناک ہے، آپ کو اس کا اندازہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم، 1 روپیہ انسان سود کا جو لیتا ہے اور سود کھاتا ہے وہ کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے 1 روپیہ سود کا کھانا۔ آج معاشرے کے اندر کتنا زیادہ جو ہے یہ بیماری پھیل گئی ہے، پنپ گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سودی کاروبار کرنا، لینا دینا کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے، لینا دینا دونوں حرام ہے بھائی اور بزرگوں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ زنا کے بہت سارے حصے ہیں اور زنا کے جانب درجات ہیں، کیا کہتے ہیں، سود کے بہت سارے درجات ہیں، جن میں سب سے خطرناک درجہ کیا ہے؟ یعنی سود کا قباحت یہ ہے، سود کے قباحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اسی طرح سے سود لینا اور دینا، سود کھانا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر سود کو برا سمجھا جاتا ہے، ایک عام بات ہو گئی ہے سودی کاروبار۔ اتنی ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں، لوگ دھڑلے سے ان کو کر رہے ہیں اور کوئی اس کو برا تک نہیں سمجھتا، کوئی اس کو برا تک نہیں سمجھتا۔ موسیقی، گانا اور بجانا کتنا خطرناک جرم ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو گانے بجانے میں رہیں گے، لا يكونن من امتی اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف۔ میری امت، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل ایسے سخت ہو جائیں گے یا جن کے دلوں پر ایسے مہر لگ جائے گی کہ وہ حرام کاری کو، زنا کاری کو حلال سمجھیں گے، اس کو کچھ بھی قبیح اور برا نہیں سمجھیں گے، اور اسی طرح سے مرد وہ ریشم کا کپڑا استعمال کرنے کو جائز سمجھیں گے، حالانکہ ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ریشمی کپڑا استعمال کریں، عورتوں کے لیے جائز ہے ریشمی کپڑا، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا اس امت میں حرام ہے، ناجائز ہے، مردوں کے لیے ریشم کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے سونے کا استعمال کسی بھی طرح سے مرد کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں ہو، چاہے وہ چین کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ قلم کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ آج جس کو 2 پیسے اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس مالداری کے اظہار کے لیے ریشمی کپڑے پہنتا ہے، مہنگے سے مہنگے سلکن کپڑے، اور اسی طرح سے کیا ہے، وہ اپنے اس مالداری کے اظہار کے لیے سونے کے زیورات پہنتا ہے، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنتا ہے اور گلے میں چین پہنتا ہے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے۔ شادی میں دولہے کو جو ہے سونے کی انگوٹھی دینا یہ ایک عام بات ہو چلی، جبکہ مرد کے لیے سونے کا استعمال بالکل حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کیا ہوں گے، جو حرام کاری کو، زنا کاری کو اور اسی طرح سے ریشم کو
حلال سمجھیں گے، والخمر والمعازف، اسی طرح شراب پینے کو، شراب کو حلال سمجھیں گے، اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ ان کی سزا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ان لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ ان لوگوں کی سزا ایسی ہوگی کہ ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے، زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بھی گانے بجانے کی حرمت کے سلسلے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، قرآن کریم کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس سے روکا گیا ہے، اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ آج گھر گھر میں یہ میوزک اور یہ گانے داخل ہو چکے ہیں۔ انسان اپنے موبائل کے اندر رنگ ٹون گھنٹی ایسی سیٹ کرتا ہے جو گانوں کی ہوتی ہے، اور جب وہ گھنٹی بجتی ہے تو انسان کیا ہے، اس کو بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور ایسی وبا ہے، ایسی بیماری ہے جس پر عذاب کی وعید ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے بھائی اور بزرگوں، اور ہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے گلہ کر رہے ہیں، اور حالات کی ناسازگاری کا ہم شکوہ کر رہے ہیں، اپنے اوپر جو ہے حکام کی سختی کا ہم شکوہ کر رہے ہیں۔ ہم تو خود گناہ کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے اپنے اوپر ان جو ہے سزاؤں کو اور عذاب کو مسلط کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین کے اندر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ بگاڑ ہی بگاڑ ہو گیا، خرابی ہی خرابی جو ہے برپا ہو گئی، فساد ہی فساد رونما ہو گیا۔ تو اس کے اندر ہمارا بہت بڑا دخل ہے بھائی اور بزرگوں، ہماری بدعمالیوں کا، ہمارے بد کرداریوں کا۔ اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور ان سختیوں سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنی طرف موڑنا چاہتے ہیں، ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں سچے دل سے، اور ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں، معافی مانگے اللہ رب العالمین سے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خیر اور بھلائی کا ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ حیات ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے وجود کی برکت سے لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، یعنی عام عذاب لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک لوگ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، روتے رہیں گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا، عذاب سے بچائے رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس دنیا میں بچانے والی کوئی چیز ہے بھائی اور بزرگوں، تو استغفار ہے، توبہ ہے، رونا اور گڑ گڑانا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اعتراف کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے اللہ، میں نے اپنے قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، دس سے سوال دراز کرو۔ انہ کان غفارا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور تم استغفار کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اس کی رحمت کے طلبگار ہوگے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمساری کا اظہار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین مال کے ذریعے سے، مالوں کے ذریعے سے، طرح طرح کے مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا، ندیاں بہا دے گا اللہ رب العالمین۔ تو یہ استغفار کے فضائل اور فوائد ہے بھائی اور بزرگوں، کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ موسلادھار بارش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا برستی ہے، اللہ رب العالمین مال و اولاد کے ذریعے سے انسان کی مدد کرتا ہے، انسان کے اندر کو خوشحالی سے نوازتا ہے، اور انسان کے لیے باغات، پھل اور میوے جو ہے فراہم کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہمیں
پکار رہی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. ہم ہیں کہ اللہ رب العالمین سے غافل ہیں، اس کی رحمت کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہم دنیاوی امور کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے موسم کی سختی کا اعلان کرتے ہیں، بارش کے نہ برسنے کی شکایت کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کے باتیں کرتے ہیں. یہاں وہاں جا کر ہم مطالبے اور تقاضے کرتے ہیں، حکومتوں سے مطالبے کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو کیا ہے، سوکھا گرست اور قحط زدہ جو ہے قرار دیا جائے، اور ہماری مدد کی جائے، ہمیں غلے دیے جائے، ہمارے ساتھ جو ہے یہ سہولت کی جائے، وہ سہولت کی جائے. جبکہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم نہیں مانگتے ہیں، جو دینے والا ہے، جو سب سے بڑا داتا ہے، اور جس سے مانگنے والا شرمسار نہیں ہوتا ہے، جو مانگنے والے کو کبھی اگر ڈھنگ سے مانگے، طریقے سے مانگے، تو اللہ رب العالمین ایسے اپنے بندوں کو کبھی ناکام و نامراد لوٹاتا نہیں ہے. ہم اللہ رب العالمین سے کس قدر غافل ہیں، اور بندوں سے جو ہم سے پہلے ہی متنفر ہیں، جو ہم سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، جو ہمارا خیر نہیں چاہتے، جو ہماری بھلائی نہیں چاہتے، ہم ان کے سامنے جا کر جو ہے دست سوال دراز کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں، رسوائی کا سامان کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو بھائی اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی بد کرداریوں پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کرے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کے خیر و بھلائی کے طلبگار ہوں. اللہ رب العالمین سے مانگنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، کبھی اسے رسوائی اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. دنیا سے کے سامنے مانگنے والا انسان ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے. اگر دنیا میں کے مالک کچھ دے بھی دیں تو پھر احسان جتاتے ہیں، وقت بے وقت ان کو جو ہے اپنے احسان کے زیر بار کرتے ہیں، انہیں شرمندہ کرتے ہیں، اور انہیں طعنہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہارا ساتھ دیا تھا، ہم نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، تمہاری پریشانی میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تم ہمارے ساتھ یہ کرو، تم ہمارے ساتھ وہ کرو. وہ مالک جو ہمیں پکار رہا ہے، جو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، جو دعا جو ہے ہمیں پکارتا ہے، ہم اسے بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ. اگر ایمان لاتے ہو، صاحب ایمان ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، تو اللہ قطعاً تمہیں عذاب نہیں دے گا، قطعاً تمہیں سزا نہیں دے گا. اللہ رب العالمین تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے بارے میں خوب اچھی طرح سے علم اور پتہ ہے. تو بھائی اور بزرگوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اور صحیح معنوں میں اپنے اعمال کو تولیں اور پرکھیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، دس سے سوال دراز کرے، اللہ رب العالمین ہی سے اپنی حاجات اور ضروریات کا سوال کرے، اور اسی سے پریشانیوں کو دور کرنے کی امید رکھیں، اور اسی سے اس کی درخواست کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین باران رحمت سے ہمیں سیراب کرے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل و کرم کو ہم سے نہ روک لے. اللہ رب العالمین تو ہم پر رحم فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ رب العالمین ہم انتہائی کمزور اور ناتواں بندے ہیں، ہمارے اندر کچھ بھی جھیلنے اور برداشت کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لاد. اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے اور پریشانی سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین تو ہم پر باران رحمت کا نزول فرما. اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسا، اور موسم کی سختی سے اور دیگر پریشانیوں سے تو ہمیں نجات دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.